بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نمرہ امتیاز ہے، پاکستان پنجاب سے تعلق ہے اور میں ڈنمارک میں مقیم ہوں۔ میرے والدین یہاں منتقل ہوئے تھے، یہیں سیٹل ہو گئے، یہیں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑی ہوں۔ دور جدید کی اکثر لڑکیوں کی طرح انتہائی کھلے ذہن کی لڑکی ہوں۔ یورپ کے جس ماحول میں پلی بڑی ہوں وہاں کے حساب سے مجھ سے کچھ غلطیاں بلکہ گناہ بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ اب میں سنبھل چکی ہوں۔ میں اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکی ہوں اور آئندہ کے لیے راہ ہدایت پر چلنے کا دل سے عہد کر چکی ہوں۔ میں آج آپ لوگوں کو اپنی والدہ کی ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں، نہ ہی کسی کی مذہبی یا مسلکی جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ یہ واقعہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی سے متعلق ہے۔ گویا کہ میں خود بھی پیروں فقیروں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن میری والدہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہیں، اور یہ انہی کا واقعہ ہے۔ عمر کے آخری حصے میں میری والدہ صاحبہ کینسر کی مریضہ ہو گئی۔ ان کو انتھریوں کا کینسر ہو گیا تھا جو بالکل پھیل چکا تھا اور ناقابل علاج ہو چکا تھا۔ ان کی موت اٹل تھی۔ ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ میری والدہ یہاں ہمارے پاس رہیں اور ہم ان کا علاج کرواتے رہیں، لیکن میری والدہ بضد تھی کہ میں نے پاکستان جانا ہے۔ یہاں تک کہ زندگی کے آخری ایام جو انہوں نے ہمارے پاس یہاں ڈنمارک میں گزارے، ان ایام میں وہ روتی رہتی اور کہتی تھی مجھے داتا صاحب بلا رہے ہیں، مجھے پاکستان جانا ہے۔ ہمیں لگتا تھا کہ شاید تکلیف کی وجہ سے ہماری والدہ کا دماغ اس وقت صحیح کام نہیں کر رہا۔ ہم ان کو سمجھاتے بجھاتے ہیں لیکن وہ ہماری باتوں میں نہیں آتی۔ اب ان کی ضد یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ اب ان کی نیند تک ختم ہو چکی ہے اور وہ ہر وقت یہی راگ لاپتی رہتی تھی۔ تو فیصلہ ہوا کہ ان کو گھر کی بجائے مستقل ہسپتال میں رکھا جائے تاکہ یہ کچھ دیر کے لیے سکون سے رہ سکیں۔ جب ان کی تکلیف زیادہ بڑھ جائے تو ان کو سکون دہ ادویات دی جائیں، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے تھے وہاں بھی پیروں فقیروں والی کوئی بات نہیں تھی، اور پھر ہمارا گھر بھی کچھ اسی قسم کا تھا جہاں پیروں فقیروں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن ہم پر ہماری والدہ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ جب میری والدہ نے غصے سے آخری بار ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے داتا صاحب کے پاس لے کر پاکستان جا رہے ہیں یا نہیں، تو میرے بھائیوں میں جرت ہی نہ ہوئی کہ ان کو انکار کر سکیں۔ میرے والد صاحب فیصلے سے لاتعلق ہو گئے اور میرے بھائیوں اور مجھ پر سارا معاملہ چھوڑ دیا، تو میرے بھائیوں نے حامی بھر لی۔ میری والدہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ سفر کے بالکل بھی قابل نہیں تھی۔ ہم نے آخری بار والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ماں جی ہم لوگ صرف ٹکٹ پر پیسے ضائع کریں گے، اس حالت میں آپ کو سفر کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو میری والدہ نے کہا آپ لوگ ٹکٹ کا بندوبست کرو، سفر کی اجازت مل چکی ہے۔ ہم اپنی والدہ کی اس بات پر حیران رہ گئے، لیکن ان کے فیصلے کے پابند تھے، اس لیے ہم نے ان کے ٹکٹ کا بندوبست کیا۔ فلائٹ والوں نے ہم پر یہ شرط عائد کر دی کہ سفر سے پہلے مریض کا میڈیکل چیک اپ ہونا لازمی ہے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر کا اجازت نامہ ہونا بھی لازمی ہے جو باقاعدہ ڈاکٹروں کی طرف سے اپرووڈ ہو۔ اس کے بغیر ہم آپ لوگوں کو سفر پر نہیں لے جا سکیں گے۔ خیر ٹکٹ ہوئی۔ ٹکٹ کے بعد ہم لوگوں نے وہ میڈیکل اجازت نامہ بنوایا جو بظاہر ناممکن تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی۔ ڈاکٹرز گھر پر آئے، انہوں نے ہماری والدہ کو چیک اپ کیا۔ ان کی تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ہمیں والدہ کو ہسپتال لے آنے کا کہا۔ ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق ہم والدہ کو ہسپتال لے کر چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں کی پوری ٹیم نے میری والدہ کو چیک کیا اور سفر کے لیے اجازت دے دی۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر حیران تھے کہ میری والدہ نے پچھلے ایک ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا، فقط پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ اتنی شدید تکلیف کے باوجود وہ اپنے قدموں پر چل کر ہسپتال میں ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تھی۔ صحت مند لوگوں کی طرح ڈاکٹر کے سوالوں کے جواب بھی دیے تھے اور اجازت لے کر باہر بھی آ گئی۔ میرے والد صاحب سمیت گھر کے تمام افراد کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ یہ سفر ہماری والدہ کا آخری سفر ہے، لیکن جس دن کا ٹکٹ ہوا تھا اس دن میری والدہ کی صحت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ تھوڑا بہت چل بھی رہی تھی، کچھ نہ کچھ کھا بھی رہی تھی، اور کئی بار مذاق میں ہمیں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو قیامت والے دن میں آپ لوگوں کو نہ بھی پہچان سکوں تو مجھے بتانا کہ آپ میرے بچے ہو، پھر میں آپ کے حق میں گواہی دوں گی کہ آپ مجھے داتا صاحب سے ملوانے کے لیے لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے۔ ہم لوگ ماں کی اس بات کو مذاق میں ٹال دیتے تھے۔ خیر سفر کا وقت آیا اور میری والدہ اپنے قدموں سے چل کر ویل چیئر
کا سہارا لیے بغیر ایئرپورٹ سے اندر داخل ہوئی، پھر فلائٹ تک پہنچی اور فلائٹ نے مختلف جگہوں پر سٹے کے بعد لاہور شہر کے لیے اڑان بھر لی۔ جب ہم لاہور پہنچے تو ہمیں لاہور کا رن وے مصروف ملا۔ نچلی سطح کی پرواز رکھتے ہوئے پائلٹ کو کہا گیا کہ لاہور کے اوپر ایک چکر لگا لے، تب تک رن وے فری ہو جائے گا۔ جب پائلٹ لاہور کا فضائی چکر لگا رہا تھا تو اسی دوران پرواز گھومتی ہوئی داتا صاحب کے دربار کے قریب سے گزری، اور میری والدہ جو پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پاکستان آئی تھی، انہوں نے داتا صاحب کے دربار کو پہچان لیا اور مجھے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی وہ دیکھو داتا صاحب مجھے لینے آئے ہیں۔ میں باہر شیشے کی طرف، جس طرف میری ماں دیکھ رہی تھی، میں اس طرف حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی اور میری ماں کو سمجھا رہی تھی کہ یہاں وہ دفن ہے، ان کا مزار ہے، اور دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے لوگ میری والدہ کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس دوران اچانک میری ماں کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی، جو باتوں باتوں ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ماں کی گردن میرے کندھے پر لگی تو میں نے جلدی جلدی بھائیوں کو بلایا، اس کو ماں کے متعلق بتایا۔ فوراً جہاز کا عملہ آ گیا اور اس میں بیٹھا ہوا ایک ڈاکٹر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے میری ماں کی موت کی تصدیق کر دی۔ اسی دوران ہمارا طیارہ بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے پہنچ گیا اور لینڈ کر گیا۔ ہمارے اترنے سے پہلے ایئرپورٹ پر ایمبولینس تیار کھڑی تھی، ہم کو ایمبولینس میں بٹھایا اور اسپتال پہنچا دیا گیا، لیکن وہاں بھی ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ میری والدہ صاحبہ کو پورے ہوئے 40 منٹ ہو گئے ہیں، اور یہ تقریباً اتنا ہی ٹائم بنتا تھا جب میری والدہ نے مجھ کو بولا تھا کہ بیٹا مجھے داتا صاحب لینے آ گئے ہیں۔ میں نے پیچھے والد صاحب کو اطلاع کر دی۔ میرا شوہر، بچے، میرے بھائیوں کے بچے، فیملیاں، سب لوگ پاکستان آ گئے تھے، اور ماں کی تدفین کے بعد تقریباً 10 سے 15 دن ہم لوگ پاکستان میں رہے اور پھر واپس ڈنمارک چلے گئے۔ میری والدہ کی اتنی آسانی سے جان نکل جانا میرے لیے حیرت کی بات نہ ہوتی اگر میں نے اپنے ہی قریب ایک اور مریضہ جو انتھڑیوں کے کینسر کی مریضہ تھی، اس کی موت کا حال نہ دیکھ لیا ہوتا۔ وہ مریضہ انتھڑیوں کے کینسر کی وجہ سے اتنی زیادہ درد میں مبتلا تھی کہ اسے ہسپتال سے دور ایک الگ عمارت میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ ہسپتال کے اندر اس کی آہ و بکا سے باقی مریض پریشان ہو رہے تھے۔ اس خاتون کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو پھر اس کی فیملی کی اجازت سے ڈاکٹرز نے اس کو زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا تھا۔ اس عورت کی اتنی دردناک موت اور میری ماں کا اتنا کہنا، بیٹا وہ دیکھو دادا صاحب مجھے لینے آئے ہیں، اس موت میں بہت بڑا فرق تھا۔ اس فرق کو سمجھتے سمجھتے میں اسلام کے قریب ہوتی چلی گئی، یہاں تک اب میں بستر سے اٹھنے، بستر پر لیٹنے تک کے اسلامی طریقہ کار کو مد نظر رکھتی ہوں۔ میں آج بھی پیروں فقیروں کو نہیں مانتی، نہ ہی زندگی میں کبھی کسی دربار پر گئی ہوں، لیکن اپنی ماں کی موت سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھلے ہی وہ قبروں میں پڑے ہوں، مگر ان کی تقلید کرنے والے اور ان کے قریب رہنے والے لوگ کسی نہ کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا ہی لیتے ہیں۔ ان کا آخری وقت ان کی آخرت کی زندگی کے بارے میں بتا دیتا ہے، جس طرح میری ماں کے آخری آسان وقت نے ان کے آنے والی زندگی کے متعلق بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام ان لوگوں کے والدین پر راضی ہو، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور ہم لوگوں کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ ہم سب سمجھ سکیں کون ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب لا رہا ہے اور کون ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جا رہا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔